مسلمانوں کی دوسری خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک شام میں رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوئی۔ ان میں یرموک کی لڑائی سب سے بڑی اور سخت تھی۔ اس میں مسلمانوں کی کل تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں رومیوں کی تعداد 2 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی، اور ان کے پاس سامان جنگ بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن مسلمانوں نے اللہ کے بھروسے پر رومیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مردانہ وار لڑتے ہوئے ان کے ہزاروں آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر ان کی تعداد کم ہونے میں نہیں آتی تھی اور وہ تازہ دم فوجی دستے میدان میں لے آتے تھے۔ یہ لڑائی کئی دن تک جاری رہی۔ کبھی رومی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیتے تھے اور کبھی مسلمان رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ایک دن رومیوں نے اسلامی فوج پر اس طرح زوردار حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ اس طرح فوج کی ساری صفیں ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اسلامی فوج کے جس حصے پر دشمن زبردست دباؤ ڈال رہا تھا، اس کے افسر حضرت اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام کے مشہور دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف کئی لڑائیوں میں حصہ لے چکے تھے۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری خطائیں معاف فرما دی۔ اس کے بعد وہ ایسے پکے اور سچے مسلمان بنے کہ ہر وقت اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ رومیوں کے خلاف جہاد شروع ہوا تو وہ شام جانے والے اسلامی لشکر میں شامل ہو گئی اور رومیوں سے ہونے والی ہر لڑائی میں جان ہتھیلی رکھ کر لڑے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے انہیں فوج کے ایک دستے کا افسر بنا دیا تھا۔ یرموک کی لڑائی میں جس وقت انہوں نے دیکھا کہ رومیوں کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور مسلمان بے ترتیبی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ان کو سخت جوش آیا۔ انہوں نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور رومیوں کو للکار کر کہا، رومیوں، میں کسی زمانے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ چکا ہوں۔ کیا آج تمہارے مقابلے میں میرا قدم پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر اپنی فوج کی طرف دیکھا اور پکارے، آؤ، کون میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے؟ ان کی آواز پر 400 مجاہد آگے بڑھے اور ان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی۔ ان میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے بھی شامل تھے۔ پھر ان جان بازوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے کے سامنے نہایت بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک ایک شہید ہو گیا یا سخت زخمی ہو کر لڑنے کے قابل نہ رہا۔ لیکن رومیوں کا منہ بھی پھر گیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں بیٹے زخموں سے چور چور ہو گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہیں دیکھنے اور ان کے سروں کو اپنی ران اور پنڈلی پر رکھ لیا۔ پھر ان کے چہروں سے خون پونچھا اور حلق میں پانی ٹپکا دیا۔ لیکن کچھ دیر بعد تینوں نے دم توڑ دیا اور شہادت کا درجہ پا کر جنت میں پہنچ گئے۔ ایسی ہی جان بازوں کی بہادری کا نتیجہ تھا کہ رومیوں نے ہر لڑائی میں مسلمانوں سے شکست گائی اور آخر کار سارے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔